میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جھیلی. آج کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آنے والے تھے، جو ہماری طاقت تھے، جن سے ہمیں امیدیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد گرفتار ہے اور 14 ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے. اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک امید ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جگہ ہونی چاہیے. بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. آپ بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جبر اور تشدد کو جواز فراہم نہیں کریں. یہ تحریک، کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مشہور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہیں اور یہ بلوچی ہیں، بس اور کچھ نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے، جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمارے اندر سیاسی شعور بیداری ہے ہی نہیں. سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں، کبھی اس کی طرف، جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے. لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے. 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی. 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی. جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی. لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے، تب تک حل نہیں ہو سکتا. وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں. مجھ سے ہمیشہ بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا؟ ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے. 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے. وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں. ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں. یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں. جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پھینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے. آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں. یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں. ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے. آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کی پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا. بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا. ہم ظرف والے قومیں ہیں. ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے. برداشت کر رہی تھی، یہ برداشت ہمارا حوصلہ ہے. ہم برداشت کریں گے اور اس تحریک کو، اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے
رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے, اس دنیا کو بتائیں گے, سب کو بتائیں گے کہ دیکھو 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 اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو. دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا, اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے لوگ معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو, آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوچ نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نسل کشی پر آپ نے آنکھیں موڑ لی کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے, کوئی فنڈ ہے, لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آگ کو کتنا پھیلا دیا. میں ان تمام ماؤں کے حوصلوں کو, یہ تحریک ان کی ہے. ایک ہمارے ساتھ کماش ہے, اس کے بیٹے کو رہا کیا گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہیں پہ ہوں, میں یہیں پہ ہوں, میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. بالاچ جس کو مارا گیا, وہ بالاچ جو میٹرک کا طالب علم تھا, اس کو مارا گیا. اس کے 2 بھائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوچ قوم کے لیے نکلے ہیں. میرا بھائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے قتل کیا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہو. وہ ماں ہے, وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہی کہا آج آپ ان کو نکالیں گے, کل یہ واپس آئیں گے. ان کے حوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ تحریک میرے لیے نہیں, ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے. یہ تحریک میں ابھی سے کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے. ان لوگوں کے حوصلے, ان لوگوں کی ہمت نے اس تحریک کو کامیاب کیا. جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا. کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا ہر گلی ہر سڑک پہ بلوچ کھڑے ہیں. اس بلوچ کو جس کو آپ نے ڈرایا وہ کھڑا ہے, اس نے پتھر اٹھایا, اس نے اپنی آواز بلند کی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. تم نے اپنے ہزاروں بلین ڈالر خرچ کر کے ہمارے لوگوں کو ڈرایا نا, ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی, اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہ آ کر ہمارے ساتھ آ گئے. اب تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکھلے ہو. تم جتنے کھوکھلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکھلاہٹ جو ہے نا اب سمجھ آئے گی. شکریہ بہت بہت. جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو, ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا یہ پک چکی ہیں, ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ, ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے, وہ بولتی ہے میرے بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس, اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے, اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے, آپ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ, وہ بچے ہیں یہاں پہ جو بڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے. کیا آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو, لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی وہ تحریک کلیئر تھی. وہ تحریک ہمارے آبا و اجداد نے جو چلائی, ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ اسٹیٹ ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی, معصوم لوگوں کا قتل عام ختم نہیں کرے گی, یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو اپنے مفادات کے عوض بھیجا نہیں ہے. ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بھیجا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے, نہ ہٹے گا. بلوچ ہے اور رہے گا. آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے, لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری عوام ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے, ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ رویہ دیکھیں, آپ اس رویے کو دیکھیں, آپ کو افسوس ہوگا. آپ کو افسوس ہوگا اس رویے کہاں کیوں یہاں ہے. بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے
बोलते हो? हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो, और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। मुझे अफसोस होता है। मैं हमेशा ये कहती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन बाहों के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओ को मजबूत किया। मैंने इनकी थकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे। 30 दिन से ये सफर कर रहे हैं, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इक़्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुँचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई है। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुँचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जो जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20-20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसलामंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जदोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो अपने मुआफिजों की करतूतें देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो।